بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جیسا کہ میں اپنے ماقبل ویڈیو کلپس میں یہ بات کہتا رہا کہ یہ مزمل عمر کاظمی پکا ٹھکا کاذب آدمی ہے اور یہ دجل و فریب کا مظاہرہ کر کے ہر اس بات کا انکار کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت نبوت علیہم السلام کی محبت پیدا ہو سکتی ہو۔ یہ شخص پکا ٹھکا ناسبی ہے اور اس کے ناسبی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ ہر اس بات پر یہ اشکالات کرتے ہوئے نظر آتا ہے جو اہل بیت نبوت علیہم السلام کی محبت لوگوں کے دلوں میں اجاگر کرتی ہو، اور یہ ایک شرزمہ کلیلہ کی ایمان پر اس نے عقائد اہل سنت کو بازیچہ اطفال بنا رکھا ہے۔ جیسے جی کرے جب جی کرے عقائد اہل سنت کی دھجیاں اڑاتا ہے یہ شخص۔ اس شخص نے کربلا میں اہل بیت نبوت علیہم السلام پر پانی بند ہونے کا انکار کیا اور ان کے پیاسے شہید ہونے کا انکار کیا، تو اسے میں نے اہل سنت کی کتب معتبرہ سے متعدد حوالے دے کر اس کے سامنے یہ بات اظہر من الشمس کی کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جسے اہل سنت اور امت کے ہاں تلقی بالقبول حاصل ہے۔ جب اس کا جواب اس شخص نے ریکارڈ کرایا تو اس جوابی کلپ میں اس نے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول متفرد پیش کیا۔ البدایہ کتاب میرے کو پہ جڑا ویکھنا چاہے ویکھ سکدا، وہ اندر لکھے ہے کہ 10 محرم دی فجر دی نماز امام حسین آپ دے سنگیاں نے غسل کر کے پڑھی، اور یہ بھی کتاب واقعہ موجود ہے کہ حضرت سیدہ زینب ایک دفعہ بے ہوش ہوئیاں تے امام حسین نے انہاں دے چہرے تے پانی چھڑکیا۔ حالانکہ اہل علم جانتے ہیں کہ جمہور کی رائے کے مقابلے میں قول متفرد کی کوئی حیثیت نہیں، اور جمہور کی رائے کے مقابلے میں قول متفرد چاہے کسی صحابی کا ہی ہو تب بھی وہ قابل قبول نہیں، جیسے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کا قول متفرد واقع معراج کی بابت۔ اور اسی طرح اہل علم یہ جانتے ہیں کہ جب مورخین کسی بات کو لکھتے ہیں تو وہ رتب و یاب اس ہر قسم کی روایت اور ہر قسم کے اقوال کو اپنی کتاب میں ذکر کر دیتے ہیں۔ میں ناظرین آپ کو سمجھاؤں، اور اہل علم تو اس بات کو جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کی ولادت کے حوالے سے بھی اسی ابن کثیر نے، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف اقوال لکھے ہیں۔ ایک قول یہ لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، دوسرا قول یہ لکھا کہ 17 ربیع النور شریف کو آپ کی ولادت ہوئی، اور دیگر مورخین نے دیگر اقوال لکھے ہیں۔ تو میں پوچھنا یہ چاہوں گا مولوی صاحب کہ آپ صرف 12 ربیع النور شریف کی روایت کو کیوں کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، اسی کو جشن کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ یقیناً یہ کہیں گے چونکہ اس کو امت کے ہاں اور اہل سنت کے ہاں تلقی بالقبول حاصل ہے، ہم اسی لیے اس دن سرکار کی جشن ولادت بناتے ہیں اور سرکار کا جشن کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس روایت کو پیش کرتے ہیں۔ تو مولوی صاحب جیسے آپ نے یہاں پر یہ بات کہی کہ ہم اسے یوں اس لیے بیان کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو، اس لیے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ اسے تلقی بالقبول حاصل ہے، اسی طرح کربلا میں پانی بند ہونے کی بابت جو اہل سنت کا نظریہ ہے اسے تلقی بالقبول حاصل ہے کہ اہل بیت نبوت علیہ السلام پر کربلا میں پانی بند ہوا اور انہیں پیاسا شہید کیا گیا۔ اب جیسے تم یہاں کوئی قول متفرد پیش نہیں کرتے، اسی طرح وہاں کربلا کے معاملے میں بھی کوئی بھی قول متفرد قابل قبول نہیں ہوگا، اور تم نے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول لایانی پیش کیا اور پھر اس کو دلیل بنا کر اس بات کا انکار کرنے کی کوشش کی کہ کربلا میں اہل بیت نبوت علیہ السلام پر پانی بند نہیں ہوا۔ حالانکہ امام ابن کثیر اپنی کتاب کے اسی باب کے اندر 4 سے زائد مقامات پر یہ بات لائیں کہ اہل بیت نبوت علیہ السلام پر پانی بند کیا گیا اور انہیں پیاسا شہید کیا گیا۔ اور مولوی مزمل عمر کاظمی، اگر تم کاذب نہ ہوتے، تم علمی خائن نہ ہوتے، یا تمہیں لکھ کر دینے والا ناسبی الذہن اور تم ناسبی نہ ہوتے تو تم ان 4 مقامات کو بھی بیان کرتے۔ امام ابن کثیر پہلے مقام پر فرماتے ہیں کہ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو حکم دیا کہ اہل بیت نبوت علیہ السلام پر پانی بند کر دیا جائے، اور دوسرے مقام پر آپ نے حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ جو یزیدیوں کو 10 محرم کے دن حضرت حر نے دیا وہ لائیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت حر نے فرمایا وَحَلْتُمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ الْفُرَاتِ الْجَارِ الَّذِي يَشْرِبُ مِنْهُ الْكَلْبُ وَالْخِنْزِيرُ وَقَدْ سَرَاهُمُ الْعَطَشُ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمْ مُحَمَّدًا فِي ذُرِّيَّتِهِ کہ او یزیدیو، عمرو بن سعد تم نے اس مائے فرات کو اہل بیت نبوت علیہ السلام پر بند کر دیا جس سے کتے پی رہے ہیں اور خنزیر پی رہے ہیں، اور اہل بیت نبوت پیاس کی شدت کی وجہ سے زمین پر گرے پڑے، کیا ہی برا سلوک کیا ہے تم نے ذریت محمد کے ساتھ۔ اور اگلے مقام پر حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت حر نے فرمایا منعتم الحسین ونساءہ وبناتہ الماء الفرات الذي يشرب منه اليهود والنصارى ويتمرغ فيه خنازير السواد وكلابه۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہو یزیدیو، تم نے حسین علیہ السلام، ان کی بیٹیوں، ان کی رفقا پر اس پانی کو بند کر دیا، اس نہر فرات کے پانی کو بند کر دیا جس سے
یہود و نصارہ پی رہے ہیں جس سے کتے اور خنزیر منہ لگا کر پانی پی رہے ہیں، لیکن تم نے اہل بیت نبوت علیہ السلام پر پانی بند کر دیا۔ اگلے مقام پر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جنگ کے حالات میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو جب پیاس کی شدت بڑھ گئی تو آپ نے کوشش کی نہر فرات پر پہنچ کر آپ پانی پی لیں۔ تو یہ سامعین احتشام، یہ 4 مقامات امام ابن کثیر کے اپنے اسی کتاب کے اسی باب میں موجود ہیں کہ جس سے جو قول متفرد مولوی مزمل عمر کاظمی نے پیش کیا اس کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، لیکن چونکہ مولوی مزمل عمر کاظمی جانتا ہے کہ یہ اقوال پیش کرنے سے لوگوں کے دلوں میں اہل بیت نبوت علیہ السلام کی محبت پیدا ہوتی ہے، یزید، شمر، ہولی ابن زیاد اور ان جیسے کمینوں یزیدوں کی نفرت پیدا ہوتی ہے، اس لیے مولوی مزمل عمر کاظمی لوگوں کے سامنے یہ بیان نہیں کرتا۔ اور اس مولوی نے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک اور قول متفرد پیش کیا کہ جس میں یہ ہے کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا بے ہوش ہو گئی اور ان کے چہرے پر پانی چھڑک کر انہیں ہوش میں لایا گیا۔ تو مولوی صاحب تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو چھڑکنے کے لیے کہاں سے آیا؟ تو مولوی مزمل عمر کاظمی صاحب، اگر تمہاری وابستگی میدان تحقیق سے ہوتی یا تحقیق کی دنیا سے ہوتی تو تمہیں یہ بات پتہ ہوتی کہ یہ الحاقی عبارت ہے، اور میرے پاس جو نسخہ موجود ہے بین القوسین اس بات کو ذکر کر کے محقق نے یہ بات بتائی ہے کہ کئی نسخوں کے اندر یہ عبارت موجود نہیں ہے۔ اور دوسری بات، اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ امام ابن کثیر نے اس بات کو لکھا ہے تو مولوی صاحب تم نے پھر اپنے خرز جاہلی ہونے کا مظاہرہ کیا ہے اور افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض والا معاملہ کرتے ہوئے آدھی عبارت پیش کی اور باقی عبارت چھوڑ دی۔ مولوی صاحب اگر تم میں ہمت ہے، غیرت ہے تو عوام کے سامنے اس پوری عبارت پڑھ کے بتاؤ تو عوام تمہیں خود ہی کہیں گے کہ یہ تو روافظ کی عبارت ہے۔ عوام ذرا سنیں کہ اس روایت کے لفظ کیا ہیں۔ وَلَطَمَتْ وَجْهَهَا وَشَقَّتْ جَيْبَهَا وَخَرَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا فَقَامَ إِلَيْهَا فَصَبَّ عَلَى وَجْهِهَا الْمَاءَ۔ تو سامعین، اس میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاؤں کہ اس میں کیا بیان ہو رہا ہے۔ بیان یہ ہو رہا ہے کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے چہرے پر ہاتھوں سے ماتم کیا اور اپنے کپڑوں کو چاک کیا، اپنے گریبان کو چاک کیا، اور پھر آپ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ پھر اس کے بعد جو بات مولوی صاحب نے بیان کی کہ آپ کے چہرے پر پانی چھڑکا گیا، تو مولوی صاحب یہ تو روافظ کی باتیں، ہم کہتے نہ تھے تمہارے تانے بانے درپردہ ناصبیوں سے بھی ملتے ہیں اور رافضیوں سے بھی ملتے ہیں؟ تم نے اس بات کے آخری حصے کو دلیل بنا کر پچھلی بات کو چھوڑ کر یہ بات بتا دی ہے کہ تم پکے علمی خائن ہو اور تمہارا علم کی دنیا سے وابستگی تو ہے نہیں، جو تمہیں لکھ کے دیتا ہے وہ بھی پکا خائن ہے، اور اہل بیت نبوت علیہ السلام کی بابت جو بھی بات ہو اسے کاٹنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ یہ بات الحاقی کیوں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیگر کئی مورخین نے یہ مکالمہ حضرت سیدہ زینب اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے درمیان جو ہوا اس کو ذکر کیا، تو کسی ایک مورخ نے بھی اس بات کو، ان الفاظ کو نہیں لایا۔ یہ بات بھی اس بات پر شاہد ہے اور دلیل ہے کہ یہ عبارت الحاقی ہے۔ اب آخر میں ناظرین کرام، میں آپ کو صرف اتنی بات سمجھانا چاہوں گا، کیا کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ مولوی مزمل عمر کاظمی اور اس کے ہم نوا شرزمائے کلیلہ، یہ جو کچھ لوگ ہیں ناصبی الذہن، یہ ہر اس بات کا انکار کیوں کرتے ہیں جو اہل بیت نبوت علیہ السلام کے حق میں ہو اور لوگوں کے دلوں میں اس کی وجہ سے اہل بیت کی محبت پیدا ہو جائے؟ وہ اس لیے انکار کرتے ہیں کہ ان کا مشن یہ ہے اور پس پردہ ان کے جو عزائم ہیں وہ یہ ہیں کہ یزید کو بچایا جائے، شمر کو بچایا جائے، ہولی کو بچایا جائے، ابن زیاد کو بچایا جائے۔ اپنے مروانیوں کو بچانے کے لیے اور یزیدیوں کو بچانے کے لیے ہر اس بات کا انکار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور انکار کرتے ہیں۔ سامعین، میں آپ سے گزارش کروں گا، میری بھی مزمل عمر کاظمی کے ساتھ کوئی ذاتی جنگ نہیں، ذاتی رنجش نہیں ہے، ذاتی جب کلش نہیں، صرف یہ اہل بیت نبوت علیہ السلام کی بابت ہرزہ سرائی کرتا ہے اور ان کے خصائص کا انکار کرتا ہے۔ اس لیے میں اس کی گرفت جاری رکھوں گا، جب بھی یہ کوئی بات اہل بیت نبوت علیہ السلام کی بابت کرے گا تو اسے اسی طرح دندان شکن جواب دیا جائے گا۔